بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 298، آیت نمبر ہے 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل، ہمیں تکلیف دی گئی ہے، من قبل، تیرے آنے سے پہلے بھی، ان تأتینا، یہ کہ تو ہمارے پاس آیا، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی جب تو ہمارے پاس آیا۔ قال عسى ربکم، کہا امید ہے تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو بات یہ ہوئی کہ فرعون نے کہا کہ فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کہ ہم دوبارہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، جس طرح جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ بات سن کے بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ کیا ہوا؟ جب تو نہیں تھا تب ہم پر یہ ظلم ہوتا تھا کہ ہمارے بچے قتل کر دیے جاتے تھے، اب تو ہمارے پاس آیا ہے، تیرے آنے کے بعد بھی یہ ظلم دوبارہ شروع ہونے لگا ہے، پھر تیرا کیا فائدہ ہوا؟ جب تو نہیں تھا تب بھی یہ ظلم تھا، اب تو ہے، اب بھی یہ ظلم ہے۔ تو نے تو آ کر کہا تھا کہ میں تمہیں آزادی دلواؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ظلم تو دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ بات ہے۔ قالوا اوذینا من قبل، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو تکلیف دی گئی ہے، من قبل اس کے کہ ان تأتینا، تو ہمارے پاس آیا، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم پر یہ تکلیف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، امید رکھو تمہارا رب ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین کا جانشین بنائے گا، تو فتح تمہاری ہوگی، لیکن تھوڑا سا صبر رکھو۔ فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ ثابت ہوا کہ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ تمہارے دشمن کو تباہ کرے گا اور پھر تمہیں آزادی مل جائے گی، اور ساتھ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں حکومت بھی ملے گی۔ آزادی اور حکومت، فرمایا یہ دو نعمتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کیسے تم شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، حکومتیں بھی ہمارے پاس ہے، کوئی غیر مسلم ہم پر حکومت نہیں کر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم کون سا آزاد ہیں، دیکھو ہم پر فلاں فلاں جو ہے وہ جبر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن یہ جملہ بولنا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنا ہے۔
وہ ملک یا وہ علاقے جن پہ ظالم کی حکومت ہے، کافروں کی حکومت ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، فلسطین کا ہے، وہ بیچارے تو آزادی سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، ہاں مشکلات ضرور ہیں، لیکن بہرحال ہم اللہ کا فضل ہے کہ ہم آزاد ہیں اور امن کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑی حیران کن حدیث ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا تھا جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے گھر میں سویا، اسے کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی کسی دشمن کا خوف نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور اسے آ کر مار جائے گا۔ گھر میں سویا، امن تھا، جسمانی طور پر ٹھیک تھا، صحت اس کی ٹھیک تھی، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے۔ تین باتیں آپ نے فرمائی، گھر میں سویا، امن تھا، جسمانی طور پہ ٹھیک تھا، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس تھی۔ فرمایا گویا پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سورہ قریش کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اس رب کا شکر ادا کرو گے، اے قریش کی جماعت، اس رب کا شکر ادا کرو تمہارے علاوہ۔ یہ جو قریش نا، ویسے تو یہ ایک لمبی حدیث بھی آتی ہے اس حوالے سے کہ اس دور میں امن نہیں تھا، امن ہوتا تھا صرف حرمت والے مہینوں میں، لیکن صرف قریش ایسے لوگ تھے کہ بیت اللہ کی وجہ سے ان کو ہر پورا سال ہی امن حاصل تھا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں کھانا بھی دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور تمہیں امن بھی دیا، اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہو۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا کہ ہم نے تمہیں یہ امن دیا ہوا ہے کہ اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آزاد بھی ہیں، امن کی حالت میں ہیں، اور صحت بھی جب اگر کسی کی ٹھیک ہے، گھر کے اندر ایک دن کی روزی روٹی بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ایک قوم کو یہ نعمتیں دیں، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے یہ نعمتیں واپس لے لی، ہم نے بھوک مسلط کر دی، خوف مسلط کر دیا۔ ہمارے اوپر چلو خوف نہیں، بھوک مسلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب نقدری کرتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال تو فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دے کر آزماتا ہے، امن دے کر آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے تم کیسے کام کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان آل فرعون کو پکڑے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پکڑا آل فرعون کو، پکڑا بالسنین۔ یہ سنین سنا سال کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد سال بعد آنے والا قحط۔ ٹھیک ہے، تو سال بعد جو قحط آتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں سے آل فرعون پر مسلسل جو عذاب آئے تھے اللہ کے، ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، مصر میں دریا بہتا ہے، دریا نیل، اس دریا کی وجہ سے مصر پہ کبھی بھی قحط سالی نہیں آئی، فراوانی ہے، زمین پیداوار اگا رہی ہے، پانی خوب اچھا ہے، میٹھا پانی، صاف پانی پینے کے لیے بھی ہے، فصلوں کے لیے بھی ہے۔ مصر والوں نے کبھی زندگی میں قحط نہیں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا۔ وہ رب قادر ہے دریاؤں کو سکھانے پر، خشک کرنے پر بھی، پانی خشک ہو گئے، قحط آ گیا۔ اب وہ قوم جس نے نسل در نسل کبھی قحط نہیں دیکھا، اس قوم پہ قحط آ جائے، ایسا گھر خاندانی امیر ہو، 3-4 نسلیں، 7 نسلیں، 8 نسلیں وہ امیر ہیں، اچانک فاقہ آ جائے اس گھر میں، اس گھر پہ کیا بیتی ہوگی؟ یا کسی کے گھر میں ایسا فاقہ آ جائے کہ ایک ایک نوالے کو بچے ترسیں، وہی جانتا ہے کہ اس پر کتنی بڑی آفت ہے۔ تو اب ان پر قحط مسلط ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھاگے پھرے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر آئے، دعا کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ بھی، جس طرح میں نے پیچھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے ان کو امن بھی دیا تھا، رزق بھی دیا تھا، الذی اطعمہم من جوع، ہر طرف سے، چونکہ حج ہوتا تھا، ہر طرف سے
ان پر اناج آتا تھا، اور پھر عمرہ پورا سال رہتا تھا، جو بھی عمرے کے لیے آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، پھر تجارتی منڈیاں تھیں، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگتے تھے، اناج وافر مقدار میں تھا۔ اچانک اللہ نے قحط مسلط کر دیا۔ جب دیکھا کہ بچے بھوک سے مرنے لگے ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، ابو سفیان جو کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کافر تھے اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے مدینہ میں کہ دعا کر دو ہمارے لیے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ قحط مشرکین مکہ پر بھی جو ہے وہ آیا تھا۔ تو بہرحال فرعونیوں پر جو ہے وہ قحط آیا، تو اب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، بہرحال قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی، ٹھیک ہے، زمین اناج نہیں اگا رہی، اور جو اناج پڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بندے کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ بعض اوقات بھوک مسلط کرتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے کون آتا ہے۔ دیکھیں آزمائشیں دو لوگوں پر آتی ہیں، ایک وہ جو غافل ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے یہ غفلت سے نکل آئے، اللہ کی طرف آ جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نیک ہے، نیک آدمی پر آزمائش آتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے انسانوں کے رویے ہوتے ہیں، بعض لوگ آزمائش آتی ہے اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا آزمائش پریشانی آتی ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف کر لیتے ہیں، میوزک سننا شروع کر دیا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بری مجلس کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور پریشانی ہے۔ بھئی پریشانی کا علاج یہ نہیں ہے آپ غلط مجلس کا انتخاب کریں، پریشانی کا علاج یہ ہے لعلہم یذکرون، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ مشکلات سے بندے کو نکالنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔